الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، تمام نیک اور برگزیدہ لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، جبکہ کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج خاص طور پہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تو ضرور جڑے رہیں، کیونکہ اسلام ناظرین یہ ذہن میں رکھیے کہ اس اعتبار سے سب سے زیادہ امیر ہے کہ اسلام کے دامن میں ایسی گوہر نایاب خواتین موجود ہیں جو اپنی عظیم ترین نسبتوں کے حوالے سے بھی اور اپنے عظیم ترین کردار کے حوالے سے بھی رہتی دنیا تک آنے والی تمام خواتین کے لیے رول ماڈل رہیں گی، کیونکہ اسلام نے عورت کو ایک سرٹن ڈومین کے اندر امپاور کیا تاکہ وہ اپنا بھرپور کردار معاشرے میں ادا کر سکیں۔ لہٰذا یہ طے ہے ناظرین، اور یہ ذہن میں رکھیے، بڑی کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں، کہ کوئی بھی مشن ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی تحریک ہو، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، ایون کوئی بھی انقلاب ہو اس وقت تک وہ بپا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مشن میں، اس نظریے میں، اس تحریک میں یا اس انقلاب میں خواتین کا بھرپور کردار نہ ہو۔ اور کردار بھی ایسا صاحب کہ مرد اگر فرنٹ لائنر کا کردار ادا کر رہے ہیں تو عورت اپنی طے شدہ ڈومین میں گھر کا مورچہ بھرپور انداز سے سنبھالتے ہوئے اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، تاکہ تب جا کر کسی بھی مشن کے نتائج وہ نکلتے ہوئے نظر آئیں جہاں بڑی سے بڑی قربانیوں کے بعد بھی کامیابیاں بھی بڑے پیمانے پر قدم چوما کرتی ہیں، ورنہ مرد تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ آج سے 1450 برس پہلے بانی اسلام نے اظہار نبوت فرمایا ہے، تنہا اس کائنات کو اس کے اصل پیغام سے مربوط کرنے کا آغاز کیا ہے۔ وہ ذمہ داری ناظرین جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے ادا کی، اب اس کو اس کی آخری شکل میں پہنچانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ کائنات کے اس سب سے عظیم ترین ٹاسک میں اور سب سے عظیم ترین مشن میں مردوں میں جس ہستی نے سب سے پہلے لبیک کہا اور اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا، مردوں میں وہ پہلی ہستی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، اور وہ پہلا گھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے یار غار و یار مزار کو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں وہ عظیم المرتبت خاتون عطا فرمائی جو قدیم الاسلام صحابیات کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے اور السابقون الاولون کا تاج پہنے ہوئے ہیں، جو مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے خاوند جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ صرف کھڑی رہیں، ڈٹی رہیں، جمی رہیں، بلکہ دین اسلام کے لیے دی بیسٹ جو کردار ہو سکتا تھا وہ ادا کیا، جنہوں نے امام الانبیاء کے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی، جو ان خوش نصیب ترین خواتین کی صف میں شامل ہوئیں جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا شرف پایا، جنہوں نے اپنی اولادوں کی صورت ناظرین امت کو وہ گوہر نایاب عطا فرمائے جن کا فیضان رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوشبخت ترین ہستی ہیں جن کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کائنات کے خزانوں کے مالک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے دست مبارک بلند فرما دیے اور یہ فرما دیا کہ الہی تیرے اور تیرے رسول کے نام پر جو کچھ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مشکلات کا خندہ پیشانی سے سامنا کیا وہ تجھ سے مخفی نہیں۔ پھر نسبت
نسبتوں کی اس سنہری مالا میں ناظرین اللہ نے آپ کو پرویا جن نسبتوں کے آگے یہ پوری کائنات اپنے سروں کو جھکاتی ہے کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش نصیب ترین ہستی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ماں ہے جو تمام مومنین کی ماں ہے، یعنی اس پاک ہستی کے اس پاک ہستی کی آپ خوش دامن ہیں جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء اور وجہ وجود کائنات ہیں، اور اس عظیم شوہر کی اہلیہ ہیں جو اس امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے ملقب ہوئے اور جو تمام انسانیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر آپ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ یہ بھی قدرت کا انتظام ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں بہت زیادہ مماثلت تھی۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سمجھدار، دانشمند، خدا ترس، مہمان نواز، غرباء اور فقراء سے محبت کرنے والی، مسلمانوں کی مونس و غمخوار، متبع شریعت اور انتہائی نیک پرہیزگار اور پاک صفت مال خاتون تھیں۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی ضرب المثل تھی، لہٰذا آپ کا دسترخوان بہت وسیع رہتا تھا، اور یہ وسیع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شریک رہتی تھی۔ بس آخری جملہ آپ کی فضیلت کے حوالے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 5 خوش نصیب ہستیوں کو یہ شرف عطا کیا کہ آپ بنفس نفیس ان کی قبروں میں اترے، یعنی اپنی عطاؤں، اپنی رحمتوں، اپنی نور کا جو می ہے اس پر برسایا، ان میں ایک خوش نصیب ہستی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب موجود ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخہ سینئر شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں، ایک بار پھر مائیں بہنیں بیٹیاں ضرور ہمارے ساتھ جڑی رہیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو ان کا تعارف لوگوں کو کروائیے اور لوگوں کو بتائیے صاحب کیا عظیم المرتبت خاتون، ابتدائی حالات بھی ضرور بتائیے۔ پھر یہ بھی قدرت کی ظاہر ایک بنت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر ہے جس کو جو منصب دینا چاہتا ہے اور پھر جس منصب پہ بٹھا کر اس سے جو کام لینا چاہتا ہے پھر کمپینینز بھی ایسے عطا کرتے ہیں، اور کمپینینز میں جو سب سے پہلی شخصیت ہوتی ہے وہ ظاہر بیوی کی ہوتی ہے۔ تو کیسے عقد ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر اسلام کی اولین خواتین میں شامل ہونے کا شرف؟ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، خوبصورت انداز میں اہل ایمان کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو آپ نے جس انداز میں دعوت دی، خدا کرے کہ اتر جائے کسی کے دل میں ہماری اللہ بات۔ کرے، جزاک اللہ۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر چلتی پھرتی جنت کی حور عین کو کوئی دیکھنا چاہے تو وہ ام رومان کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی عظمتوں رفتوں کا یہ عالم ہے کہ جب ہم ان کے صحیفہ ہستی کو کھولتے ہیں تو اس کا ایک ایک باب، ہر باب کا ایک ایک ورق، ہر ورق کی ایک ایک سطر اتنی معطر ہے، اتنی معمبر ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی مطہر ہے کہ قیامت تک آنے والی ہماری بیٹیوں کو قابل رشک بناتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق قبیلہ بنو کنانہ کی شاخ فراز سے تھا۔ جزیرہ عرب کی ایک بستی سرات میں رہنے والے تھے۔ وہاں وہ عامر بن اویمر بن عبد شمس بن عطاب، 4 نام عین کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، کنانہ تک جاتے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں پیدا ہوئی۔ ٹھیک، لگتا ہے کہ وہ خاندان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مرکز نگاہ تھا۔ تجارت کی غرض سے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر جاتے تو آپ کا گزر، آپ کا قیام یہاں بھی ہوتا تھا،
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسام ازل نے کس انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ان پر نظر رکھی تھی، واہ واہ، ان کی توجہ رکھی تھی۔ اب حضرت ام رومان ایک پاکیزہ ماحول میں، اگرچہ یعنی وہ زمانہ جاہلیت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ام رومان رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم عورت کے اعتبار سے کردار ہماری ماؤں اور بہنوں کے سامنے آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یقیناً ان کے ماں باپ، ان کا خاندان اس انداز سے اس علاقے میں رہ رہا تھا کہ شرافت، شرم و حیا، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ہمدردی کے جذبات وہاں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے چنا ہے اس کی خوبیاں بھی ملتی ہوتی ہیں۔ واہ واہ، الطیبون للطیبات کو جب ہم دیکھیں تو سیدنا حضرت ام رومان کا نکاح قبیلے میں ہوا، ان کا نام بھی عامر بتایا جاتا ہے۔ ان کا نام بعض لوگوں نے تو نہیں بتایا، لیکن بعض نے کہا کہ کنیت ام رومان سے شہرت ملی، نام زینب بھی بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو وہاں ان کا اپنے عزیزوں میں نکاح بھی ہوا، یعنی آپ اسم بمسمہ بنی بات، اسم مسمہ بنی۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب مکہ مکرمہ میں اس وقت یہ طریق تھا کہ اگر کوئی باہر سے آ کر اس بستی میں رہنا چاہے تو کسی کا حلیف بنے۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو ان کے شوہر طفیل، عامر طفیل بیٹا ہے ان کا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے حلف لے لیا، ان کے حلیف بن گئے۔ ٹھیک ہے، اب اسی اثناء میں رب کائنات کا ایک نظام ہے، پہلے شوہر کا انتقال ہوا، اب اس کے بعد ام رومان اپنے بیٹے طفیل کے ساتھ مکہ مکرمہ میں انتہائی یعنی قسم پرسی کی حالت میں آ گئیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اب اس نکاح میں آنے کے بعد ام رومان کا جو نصیب چمکا ہے، جس نسبت پر نظر ڈالیں، شوہر کون بن رہا ہے؟ جن کی صحابیت کا اعلان خود اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اللہ اکبر، اذ یقول لصاحبہ، آہا سبحان اللہ۔ کون بن رہا ہے؟ جن کو اللہ اور اس کے رسول کی معیت، ان اللہ معنا، کون بن رہا ہے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یوتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اللہ، وہ شوہر نصیب ہو رہا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ داماد کون نصیب ہو رہا ہے، اللہ اکبر، بیٹی کون نصیب ہو رہی ہے۔ اب بیٹی کے حوالے سے ہی میں ایک آدھ بات کر سکوں گا کہ بیٹی وہ ہے کہ رب کائنات، اس کا ایک اصول ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جہاں جہاں کوئی معاملہ آیا اللہ تعالیٰ نے خارجی وسائل سے ان کے جوابات دیے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ ام رومان کی صاحبزادی، مسلمانوں کے عظیم ماں، یہ وہ ہیں جن کے لیے رب کائنات میدان میں آ گیا۔ آپ یہ دیکھیں، اور پھر اچھا اس میں یہ تو طے ہے نا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر جیسے ہی ایمان لائے اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تو فوراً ہی یہ بھی ساتھ ایمان لائیں، السابقون الاولون میں شامل ہو کر اللہ کی رضا کو لے لیا، پھر ہجرت کر کے دوسری صفت بھی اپنے اندر سمو لی۔ ٹھیک، اس پہ بات کرتے ہیں، خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت تمہید پروفیسر صاحب نے باندھی۔ اب ذرا یہ بتائیے، یہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آنا، ظاہر ہے عظمتوں اور بلندیوں اور رفتوں کا جو تاج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر اقدس میں سجا دیا حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سارے ڈیوائن فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قدرت کس کو کہاں کس جگہ کس منصب پہ بٹھانا چاہتی ہے، کیا مقام دینا چاہتی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ پھر انسان کی پھر ایک وہ ہوتی ہے نا کہ اپنی جستجو، اپنی محنت، اپنی لگن ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں نا کتنا مشکل ترین کام ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آنا، اور کتنا افضل ترین مطلب جو ہے نسبت کا معاملہ ہے کہ زوجیت میں آنا۔ تو وہ جو ثابت قدمی کا معاملہ ہے ایک بیوی کی حیثیت سے جو کردار آپ نے ادا کیا وہ ذرا بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، صدق اللہ العظیم۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ایک بیوی ہوتی کیسے ہے اور ایک صالحہ بیوی کا کریکٹر کیا ہوتا ہے۔ ویری گڈ، بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ هو الذی جعل لکم من انفسکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری ہی جانوں سے پیدا کیا ازواجن بیویوں کو، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سے سکون حاصل کرو، سکون حاصل کر سکو، ٹھیک۔ باہر سے پریشان حال خامند گھر میں آئے تو بیوی کا کام ہے اس کو سکون دینا، بیوی کا کام ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، یعنی یہ وسیع جو ہے وہ اپنا تعلق میں ہے، یہ سکون کا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خود ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے یہ رول بخوبی پلے کیا، ٹھیک، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، ٹھیک۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ایک صالحہ بیوی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صالحہ عورت کون ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اذا رأیتہا، جب تو اس کو دیکھے، سرت کا تو اس کا دیکھنا ہی تجھے خوش کر دے، ٹھیک، سکون آ جائے۔ اوکے، اب اس چیز کو دیکھیے کہ آخری وقت تک یہ تمام جو آیت اور حدیث کی طرف میں جا رہا ہوں، یہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا آپ کی حیات طیبہ پہ پوری کی پوری ثابت ہو رہی ہیں کہ صدق و وفا اسی کو کہتے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجہا عنہا رادن، جو بھی خاتون اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا خامند اس سے راضی ہو تو داخلت الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے مرنے کے ساتھ ہی کھول دیتا ہے جیسے چاہے وہ داخل ہو۔ کیا کہنا ہے، یعنی سند انڈورسمنٹ ہے بنیادی طور پر۔ اب اس پہ دیکھیے کہ حضرت ام رومان کے لیے پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ دروازے کیسے کھلے ہیں کہ جن کو قبر میں اتارنے کے لیے خود میرے آقا اترے ہوں۔ واہ واہ واہ، تو پھر اس سے اور کیا ثابت ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو آخری ایوارڈ حاصل کیا ہے وہ پوری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے۔ بلکہ یوں کہیے نا کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں وہ ان سے راضی ہوں تو ان کے لیے دروازے کس طرح سے کھلیں گے پھر؟ تو اب اس پہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک تاجر تھے، دوسرے ممالک میں جانا آنا آپ کا معمول تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک بیوی جو گھر میں بیٹھی ہے، خامند کے مال اسباب ہر چیز کی نگہبان ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ وہ اپنے میکے والوں کو کھلاتی رہے، یا یہ ہے کہ وہ بے محا اس کو استعمال کرتی رہے اور عیاشی کے اندر اور بے اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے آئے کہ وہ جتنا کمائے اور دے دے اور جب واپس آئے تو کچھ بھی نہیں بچا؟ یا یہ رول ہے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے؟ تو حضور نے فرمایا جو اچھی خاتون ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اذا غبت عنہا، جب تو اس سے غائب ہو، اس کے پاس نہ ہو، تو اس وقت اس کا کریکٹر یہ ہوگا کہ حافظت کا مالوں کا، وہ تیرے مال کی حفاظت کرے۔ اس میں ایک بات اور جو خاص طور پر سرکار علیہ السلام کی آپ نے حدیث پاک کے بارے میں بتایا، اب آئیے ذرا ہمیں اس طرف لے چلیے کہ میں ذرا تھوڑا ایک تصوراتی طور پہ ایک سوال فلوٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ سرکار علیہ السلام نے دین اسلام کی مطلب باقاعدہ اعلان کیا، اب ظاہر اس کی ترویج کا آغاز ہوا اور پہلے کمپینین مردوں میں جو بن رہے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنی بڑی ذمہ داری اور پھر پورے اہل عرب کی طرف سے کتنی بڑی مخالفت ہے، کتنی بڑی دشمنی ہے، سامنے دشمن جو ہے کھڑا ہوا ہے، تو اس موقع پر ظاہر ہے جو کردار صدیق اکبر کا اور ان کی زوجہ کا وہ کتنا مشکل ترین تھا کہ اسلام کی ابتدا میں جو ہے پہلے ساتھیوں میں شامل ہے۔ جی بالکل، جب یہ تو بات ہے کہ جب عروج ہو تو اس وقت تو دوست بہت سے بنتے ہیں، یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے، اصل تو ہے کہ جب سٹارٹ لے رہے ہیں تو تب اب نقطہ آغاز میں حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کا کردار کیا تھا؟ جی 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 یہ بتائیں۔ وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک کام کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت بہت کثرت سے فرماتے تھے اور بآواز بلند، تاکہ گزرنے والے سننے والے قرآن پاک کو سنیں اور کسی نہ کسی کے سینے میں نور قرآن کی کوئی ایک رمق بھی پڑ جائے تو اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت ام رومان کا، حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ یہ تھا کہ اکثر آپ مکان کی چھت کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت فرماتے، واہ، اور حضرت ام رومان کا طریقہ یہ تھا کہ گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک کی اونچی آواز میں تلاوت فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اب جو خواتین آتی تو آپ ان سے کہتی بھی کچھ دیر بیٹھو میں قرآن پاک پڑھوں، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ سنیں اور کچھ نہ کچھ ان کے سینوں پہ اثر ہو جائے، اور یہ آپ کی ایک خاموش تبلیغ تھی خواتین کے اندر، اور یہ آسان نہ تھا، مشکل ترین حالات میں یہ کام ہو رہا ہے، مشکل ترین حالات۔
اور آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر شاید ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جو امیر بھی ہو، رئیس بھی ہو، اور اس کے اوپر قبول اسلام کے بعد ظلم نہ کیا گیا. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق ہے، خواہ عثمان غنی ہے، خواہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ سب مالدار تھے، لیکن ان کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کیے گئے. حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمحہ جب کفار مکہ نے آپ پہ تشدد کیا تھا بیت اللہ شریف کے اندر، تو جب گھر میں لائے ہیں تو عام ایک خاتون وہ کہتی چھوڑ دو، کس کے پیچھے تم نے اتنی مار کھائی، یہ وہ اس قسم کی باتیں نہیں. حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا یہی کیا ہے، اپنے خامد کی اس وقت ایسی تیمارداری کی، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کو عرض کرتی رہی کہ اے میرے پیارے سرتاج، آپ جس کام میں لگے ہیں اسی میں لگے رہیں، گھر سے آپ کو ہمیشہ سکون ہی ملتا رہے. اور اسی چیز کو آپ نے نہ صرف ادا کیا، بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا ارادہ فرمائے تو پوری تیاری کروا کے رخصت کرنے والی کون ہے؟ وہ یہی ہے حضرت سیدہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کو اپنے نظریے میں اپنے شوہر، اگر وہ نظریہ صحیح ہے شوہر کا اور مثبت ہے، کنسٹرکٹیو ہے، ڈسٹرکٹیو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے انتہائی نڈر ہو کے پھر جو ہے شیر دل خاتون کی طرح ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ، تبھی جا کے ظاہر کامیابیاں جو ہیں کسی مشن میں قدم چومتی ہیں. اب آئیے، یہ بڑی ایک کمال بات ہے کہ یہ ظاہر خاص طور پہ جو مائیں دیکھ رہی ہیں مجھے، وہ اس بات کو ریلیٹ کر پائیں گی کہ بیٹیاں ایکچولی ماں کا عکس ہوتی ہیں، یوں کہیے کہ ریپلیکا ہوا کرتی ہیں. اور جب بھی آپ دیکھیے سسرال میں جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے، اور اگر بیٹی اگر اچھے گن والی ہو یا اچھی طور طریقے والی ہو، یا وہ سگڑ جسے عورت کہتے ہیں نا، ہے نا، سگڑی کہتے ہیں نا میرے خیال، تو ہم عموماً مثال دی جاتی ہے کہ ماں نے تربیت بہت اچھی کی ہے، ماں ایسی ہے تو بیٹی جو ہے وہ ایسی ہے. اب حضرت ام رومان، بلا تمثیل حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ظاہر دورہ شرف نصیب ہوا کہ بیٹی بھی وہ جو کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین، اب کیا اعلیٰ، مطلب اس کی کوئی آپ پیمانہ نہیں بنا سکتے، اور نسبت بھی ایسی ہی کہ اعلیٰ ترین، اس کی بھی آپ کوئی پیمانہ نہیں بنا سکتے. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا اور بیٹی اپنے ماں کی آئینہ دار ہوتی ہے. جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، جس طرح کا میل ورتن ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت کیسی ہے. ایسی ان دونوں کے آپس میں تعلقات اور ان دونوں کا کردار کس طرح کا تھا، اس کو بتانے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں کی شان کیسی ہے. بتائیے. کہ والدہ محترمہ کی شان رسول اللہ بیان کر رہے ہیں اور بیٹی کی شان رب بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بھائی کیا اچھا جملہ ہے. دونوں ہی شان والی ہیں. کیا اچھا جملہ ہے. اور پھر ان کی آپس میں مناسبت اور تعلق کیا ہے کہ دونوں ہی غریبوں کی غمخوار ہیں. یہ والدہ محترمہ اصحاب صفہ کو کھانا دیتی ہیں، اور جب وفود آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں سے ان کی ذبو حالی دیکھتے ہیں تو آپ پر فرماتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا کھایا. وہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کے آستانہ شریف پر تشریف لے کے گئے تھے، حاضر ہوئے تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کھانا کھلایا. اللہ. کس طرف سے یہ وصف آیا؟ اپنی والدہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کو کھانا کھلایا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک دن ہدیہ میں 1,00,000 درہم آئے، تو آپ نے آواز دے کر کہا جس کو چاہیے لے جاؤ. ٹھیک. اور صبح سے لے کے شام تک سارا کھانا سارے درہم تقسیم کر دیے. ایک اور آیا مانگنے والا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، تو آپ نے کھانا بھی اٹھا کے دے دیا. تو جب پوچھا کہ اب آپ افطاری میں کیا کریں گی، تو آپ نے فرمایا میں روز ہی کھانا کھاتی ہوں، آج پانی سے افطاری کر لوں. اللہ. تو کس طرح کی کہ ماں اور بیٹی، ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن افراد کو جوڑا، ماں کے ساتھ والدہ محترمہ کے ساتھ جو فرد ہیں وہ انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور بیٹی کے ساتھ جو شوہر ہیں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات میں انبیاء میں سب سے افضل ہے. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو کچھ سکھایا، ان کی طرف سے ان کی اہلیہ میں منتقل ہوا، ادھر سے انہوں نے اپنی بیٹی میں منتقل کیا. لوگوں کا بوجھ اٹھانا، پردہ پوشی کرنا، مشکل میں ان کو مال دینا. 2 حدیثیں بخاری کی میں عرض کروں گا، ان کی طرف سے صرف ریفرنس دوں گا ایک جملے کے ساتھ. جی. ایک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں ابن دغنہ کا، کہ جب آپ ہجرت کر کے نکلے، ہجرت کے لیے مدینہ المنورہ نکلے، اور ابن دغنہ راستے میں ملا، اس نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو کہا کہ
آپ کے اندر یہ کمال اور یہ وصف ہے کہ آپ غریبوں کا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے. یہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے شوہر ہے، جن کی اہلیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہیں وہ ہے جو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ماں بیٹیوں کو وہ کوالٹیاں عطا فرمائی تھیں جو اپنے اپنے شوہروں کی طرف سے ان بیویوں کی طرف منتقل ہوئی تھی، کہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے، رحم دلی کرنی ہے، وفا شعاری. اس سے بڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ کی وفاداری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کو جب آپ یہ فرما دیتے تھے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا تو تا زندگی اس کے اوپر پہرا دیتی تھی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام آتا تھا، اور یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ اقدس میں ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہو جایا کرتے تھے. تو اسلام نے بتایا ان دونوں کا تعلق، ان دونوں کے آپس میں نسبت ان اعلیٰ اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے کہ انسان ان کو اسلام کے سنہری حروف میں دیکھتا ہے. اچھا، یہ تو ظاہر ایک پہلو جو عائلی زندگی کا یا ازدواجی زندگی کا، لیکن اس کا ایک پہلو جس میں اسی حوالے سے خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے جس طرح سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور پھر اس کو لے کر چلے. اس میں ان کی کمپینین حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پہ سپورٹیو رہیں. اور یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں مفتی صاحب، کہ خاتون اگر گھر میں سپورٹیو نہ ہو تو مرد کتنا ہی جو ہے وہ محنت و جد و جہد کر لے وہ کولیپس ہو کے رہ جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے وہ. لیکن یہاں پر یہ کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ وہ ساتھ کھڑی رہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہی وصف جو ہے جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا. اس پہ ذرا بات. دونوں ماں بیٹیاں دین اسلام کی داعی اور مبلغ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ آیا سیدہ عائشہ صدیقہ کا، کیونکہ ادھر پیغام آیا تھا جبرائیل علیہ السلام کی طرف، تو آپ نے فرمایا میں نے ابن عدی کے ساتھ بات نسبت طے کر دی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے گھر پیغام بھیجا تو کہنے لگے کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ کی بیٹی تبلیغ کرتے ہیں، تو ہمارے تو بچے اپنا مذہب چھوڑ دیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے گھرانوں کے بڑوں اور بچوں کا کام یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے. اور یہی وصف ساری زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھرپور. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ظاہر ہے ماں بہنوں سے تو میں خاص طور پہ گزارش آج کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے جس کو آپ سن کے بات کو ختم کر دیں. یہ ایک پوری حیات طیبہ ہے، یہ زندگی کا ایک پورا منشور ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک آئین ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے یہاں لوگ جو ہے صاحب ویسٹ کے بہت سے لوگوں کو پڑھتے ہیں اور بہت سی دنیا کی کامیاب ترین خواتین کو جو ہے وہ اپنے سرچ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں صاحب کہ ان کی کامیابی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. آئیے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید سنیں. آپ کو بتائیں گے کہ کامیابی ایکچولی کس کو کہتے ہیں اور کس انداز سے کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ. لوٹتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہجرت کا لفظ تو آپ نے سنا ہے، لیکن اس ہجرت کی جو تکالیف ہیں وہ کس نے کیسے برداشت کی، جناب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے برداشت کی، آپ کو بتائیں گے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسلام کے آسمان پر ناظرین جو چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی خواتین موجود ہیں، ان میں ایک انتہائی شاندار خاتون جو نسبتوں کی حسین ترین جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش دامن ہونے کا اعزاز ملا، جنہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت کا تاج ملا، جنہیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو امت کی ماں ہیں ان کی ماں ہونے کا اعزاز ملا. تو سوچئے صاحب کہ مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. اور آئیے ذرا پروفیسر صاحب ہمیں لے کے چلیں ذرا اس ہجرت کی جانب. لفظ ہجرت بیان کر دینا صاحب بہت آسان ہے، لیکن اس کی تکالیف کو واقعتاً بیان کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے جو صحابہ نے برداشت کی ہیں. اسی طرح سے حضرت ام رومان کی جب ہم بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی ہجرت کب ہوئی، کن اوقات میں ہوئی، کیسے ہوئی، ذرا یہ بتائیے. پھر ہجرت کے دوران بھی کچھ واقعات رونما ہوئے، ذرا اس بارے میں بھی بتائیے.
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکہ مکرمہ میں جو ایک کھڑکھڑاہٹ کا عالم پیدا ہوا وہ ہمیں انتہائی بلندیوں پر اس وقت نظر آتا ہے جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ہجرت کرتے ہیں، پورا مکہ 100 سرخ اونٹوں کا اعلان کر رہا ہے اور پوری قوت اس نے جھونک دی ہے کہ کسی طرح رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہ دیا جائے، لیکن یہاں کردار تھا سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ انہوں نے جس رازداری کے ساتھ، جس پامردی اور استقلال کے ساتھ اپنے بچوں کو سنبھالے رکھا، اپنے غلام کو سنبھالے رکھا اور کسی بات کو ظاہر نہ ہونے دیا، یہ کمال تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا۔ اور اس میں کلیدی کردار ام رومان کا ہے کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سراقہ کو انعامات دیتے ہوئے، ام معبد کے گھرانے کو روانہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف بلکہ آپ دیکھیں قطع کلام کی معذرت، ابو جہل نے آ کے جب تشدد کیا تھا حضرت اسماء سلام اللہ علیہ تو آپ دیکھیں نا وہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی کہ وہ بھی ثابت قدمی سے کھڑی رہی ہیں۔ یہ پورا یعنی عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے، غلام گھر کا خادم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جس انداز میں غار حرا میں سامان پہنچایا جا رہا ہے، سارا بکریاں جا رہی ہیں، یہ تمام کی تمام محنت تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی اس رفیقہ حیات کی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پورے 7 ماہ ام رومان نے جس انداز میں اپنے گھرانے کو سنبھالا، یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ، جس طرح سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہنیہ کو آپ سے منسوب حمیرہ کو جس انداز میں رکھا اور کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں آنے دی، اب ادھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 حجروں کا انتظام کر لیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ٹھیک، تو آپ نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو ڈیوٹی دی کہ تم جا کر مستورات کو لے آؤ۔ ٹھیک، اب وہ جب آنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عریقط کے ذریعے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو پیغام بھیجا کہ تم بھی ان کے ساتھ گھر والوں کو لے کر مدینہ منورہ اوکے، یعنی یہ 7 ماہ کا ٹوٹل اسپین ہے کہ جس میں آپ مکہ پاک میں رہی ہیں، 7 ماہ تک سنبھالا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بغیر، اور وہاں سارے دشمن موجود ہیں، سارے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی تنہ خاتون جو ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی جو دشمنی ہے، اب انہیں معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ منسوب ہو چکی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، دوسروں کو نقصان پہنچاتے، لیکن سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے پوری پامردی کے ساتھ ان کو سنبھالے رکھا۔ اب وہ جب ہجرت کے لیے تشریف لائے کہ اونٹ سواریاں موجود، عبد الرحمن نے بھی ایک اونٹ تیار کر دیا، تو یہاں سے ہجرت کے لیے ام رومان تیار ہوتی ہیں۔ اب جب یہ قافلہ چلتا ہے، اچھا اس میں گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اشارہ ہے اور صدیق اکبر کا بھی۔ اوکے، جناب سیدہ کائنات بھی اس میں ساتھ ساتھی ہیں۔ جنید صاحب یہ تو تعلق ایسا ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر، ایک میں عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھام کر ان کو لہراتے ہوئے فرمایا کہ ہا قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے۔ جب اللہ نے کہا ان اللہ معنا یا والذین معہو، تو اس معیت کا رنگ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اب آپ یہ جب قافلہ چلا تو ایک قافلے پر
ام رومان فرماتی ہیں کہ میں نے ہودج میں ام المومنین سیدہ عائشہ کو، چونکہ رسول اللہ سے منسوب تھیں، بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو واقعات ہوئے تو ان میں مختصراً یہ ہے کہ جاتے ہوئے ایک وادی میں اترتے وقت موڑ کاٹتے ہوئے جس اونٹ پر ام رومان اور سیدہ عائشہ سوار تھیں وہ بدک گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اب ام المومنین خود بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ کیفیت ہوئی تو میری ماں، اسے اپنی فکر نہیں تھی، چیخ چیخ کر فرما رہی تھی، ہے میری بچی، ہے میری بیٹی، میرے آقا علیہ السلام کے دلہن کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو فرماتی ہیں کہ انہیں اپنی ذات سے زیادہ میری فکر تھی، مجھے سنبھال کر رکھتی تھی۔ اتنے میں عبد الرحمن نے کوشش کی، اونٹ کو قابو کر لیا، پھر ہمارا یہ قافلہ چل پڑا، اور اس ہجرت جو ہے ہجرت کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ایک آپ کا پہلو جو انتہائی اس اعتبار سے مشکل ترین پہلو، یہ کہ وہی بات ہے کہ تاریخ بیان کرتے ہوئے کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب کہ وہ 7 مہینے کا جو ہے وہ اپنا ایک پورا اسپین بنتا ہے کہ جی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں موجود ہیں، اور آپ مکہ پاک میں موجود تھیں۔ بھئی وہاں موجود تھیں جہاں وہ سارے تھے کہ جنہوں نے جینا مطلب جو ہے دوبر کیا ہوا تھا، اور انتہائی مشکل ترین حالات تھے، دشمنوں کے درمیان موجود تھیں آپ۔ اچھا، اب ہجرت ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک کردار خاص طور پہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ نے ادا جو کیا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے رشتے کا چونکہ موقع پہلے آ چکا ہے، لیکن میں چاہتا تھا اس کوشچن کو ہم بعد میں تسلی سے ذرا فلوٹ کریں۔ تو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک بڑا ہی حکیمانہ کردار ادا کیا ہے، یہ میرا خیال ہے بہت سی سننے والی ماؤں کے لیے جو ہے یہ کردار بڑا اہم ہوگا آپ کی گفتگو میں، اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست جو عطا فرمائی تھی، بتائیے ذرا اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہے جی کہ حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھی ماں کہ جو اپنی بیٹی کی تربیت کریں کہ تم زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بننے والی ہو، وہاں پر تمہیں کس انداز میں زندگی بسر کریں، اور جن حالات میں یہ شادی کا عمل رونما ہونے والا تھا وہ حالات کوئی آسان حالات نہیں۔ ایسا ہی اس حوالے سے میں اس طرف آنا چاہوں گا، پہلے ایک بات عرض کر دوں تاکہ وہ مس نہ ہو جائے کہ ان کا یہ شرف ہے حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کا کہ ان کے بیٹے انہی سے تولد ہوئے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی ایک بیٹی کا نام تھا حفصہ، حفصہ بنت عبد الرحمن، اور یہ حفصہ جو ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی حضرت ذرا ریپیٹ کیجئے اس بات کو، ریپیٹ، یہ بڑی کمال بات آپ نے بتائی ہے۔ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدہ ام رومان کے لخت جگر تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، ان کی ایک بیٹی کا نام تھا حفصہ، بھائی سبحان اللہ، اور حفصہ جو ہے وہ دلہن بنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے نا، وہ داماد، وہ بہو اپنا بیوی بنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام جو ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہوئے، اس کا مطلب داماد حضرت عبد الرحمن کے داماد، تو وہ داماد ہوئے نا، داماد ہی ہوئے نا، نانا سسر ہو گیا۔ ہاں بالکل صحیح۔ اچھا، اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دادا سسر ہیں، دوسری طرف یہ بھی شرف رہا کہ جو آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ کا ایک مکان تھا مدینہ منورہ میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، حضرت عمر رومان کو، تو وہ حضور کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت حفصہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، انہوں نے 4000 درہم دے کر پورا ساسے یہ بعد میں جی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے وہ مکان لے کر مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کر۔ اچھا، یہ اس میں اس طرح سے شامل ہوا تھا، ٹھیک، یعنی آپ کا مکان جو ہے وہ آج بھی وہ مقدس جگہ ہے جہاں ایک نماز پڑھو وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ پہلی زمین میں بھی جو ہے وہ آپ ہی شامل تھے، خرید کیا۔ جناب سہل اور جناب سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو مطلب رقم دی گئی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں شادی کے، اس کا مطلب جو بھی اس خطے میں جائے گا، اس زمین پہ جائے گا، دنیا میں سے کہیں بھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اس کو نصیب ہوگا۔ ٹھیک، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ کی شادی کا مرحلہ کیسے ہوا۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام لے کر حاضر ہوئیں، تو اس وقت حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا جب ان کو یہ بات پیش کی گئی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے شادی کے خاص گار ہیں،
تو حضرت سیدہ ام رومان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ کہاں ہم اور کہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے. لیکن اتنی زیادہ شدید خوشی کے باوجود ایک وفا شعار بیوی کا فرض ادا کرنا نہیں بھولی. واہ. اور وہ یہ نہیں کہ میں فوری ہاں کر دیتی ہوں, انہوں نے کہا بھی یہ حق جو ہے میرے خامد کا ہے, میں ان کو پیش کروں گی اور اپنے جذبات بھی پیش کروں گی, فیصلہ میرے خامد نے کر. یہ ہے تربیت بنیادی. یہ ہے تربیت. اب جب خود ایک عورت اپنے خامد کی اس حد تک فرما بردار ہو تو اپنی بیٹی کی تربیت کیوں نہ کی ہو؟ کیا کہنے. تو حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حوالے سے پریشان ہو گئے کہ میں زبان دے چکا ہوں پہلے مطعم بن عدی کو کہ اس نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے یہ رشتہ طلب کیا. اب میں اگر انکار کرتا ہوں تو جھوٹا بنتا ہوں, اور اگر انکار کرتا ہوں تو پھر میری صداقت جاتی ہے, میرا مقام جاتا ہے, تو میں کیا کروں؟ ایسے ہی تو صدیق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر دی کہ آپ خود ادھر گئے, مطعم بن عدی سے بات کی اور اس کو کہا بھی اس طرح تم نے بات کی تھی, اب بتاؤ کیا تم اس رشتے کو لینا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میری بیوی سے بات کریں. آپ نے ان کی بیوی سے بات کی تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم تو نہیں کریں گے اس طرح کہ تم تو اور دین اختیار کر چکے, ہم جانتے تمہارے گھر کا بچہ حضور کا عاشق اور شدائی ہے, تو یہ سارے کا سارا رنگ ہمارے گھر میں آ جائے گا, ہم تو یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس وقت آپ نے دوبارہ یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھ کے پھر اس سے بات کی مطعم سے کہ تمہاری بیوی نے یہ کہا, تو اس نے کہا ہاں میری بھی یہی رائے. تو ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے صدیق بھی رکھا ہے اور ساتھ حضور علیہ السلام کا ایک خامد کے طور پر میرے گھر میں قدم رنجا فرمائی کرنا میرے لیے رزق ملائک. قدرت نے جس فیصلے کی بنت کی تھی اب اس طرف جو آٹومیٹکلی وہ چل پڑے. بالکل. تو اب یہاں پہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہاں عرض کی گئی, اور پھر جب یہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو یہاں حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے اس وقت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تربیت اس رنگ میں اور اس انداز میں کر دی ہوئی تھی کہ جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ آتی ہیں حبالہ کے اندر اور حضور علیہ السلام کے گھرانے مبارک کے اندر قدم رکھتی ہیں, تو پھر اس وقت ان کا رول ایسا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ تمام ازواج کی بجائے ان کی طرف تالیف قلب زیادہ فرمایا. سر یہ دیکھیں نا, یہ بھی قدرت کا ایک نظام, انتظام اور انصرام ہے کہ واحد باقرہ خاتون آپ کے عقد میں, اور پھر بات یہ ہے کہ دین کا 2/3 حصہ ان عمیرہ سے حاصل کرو. تو جن کے لیے سرکار فرمائے ان عمیرہ سے حاصل کرو, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبے کے لیے جو تیار کیا تھا فائنلی. اور ظاہر یہ سارا کریڈٹ گوز ٹو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس انداز سے انہوں نے تربیت فرمائی. اب آئیے فائنلی بڑا اچھا جملہ آپ میں سے غالباً آپ ہی نے کسی نے استعمال کیا یا آپ نے استعمال کیا یا آپ کی طرف سے کہ وہ زوجہ ایسی کہ جن کی تعریف جو ہیں وہ اپنا رحمت للعالمین فرمائیں, اور شوہر ایسے کہ جن کی تعریف رب العالمین فرمائیں. تو مطلب کیا کمال بات ہے. اب ذرا آئیے, اور بیٹی ایسی بنیادی طور پہ کہ جن کی تعریف جو ہے رب العالمین فرمائیں. اچھا اب ذرا حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ سرکار علیہ السلام کی نگاہ اقدس میں تھا وہ ذرا بتائیں. ویسے تو ظاہر الفاظ میں کیا بیان کریں گے, اور خاص طور پہ جو وصال پاک کے موقع پہ آپ کو جو اعزاز و اکرام دیا سرکار نے وہ بڑا دیدنی ہے صاحب. جنید بھائی, بڑی اسلام میں شخصیات ایسی ہیں جن کی عظمت و شان امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زبان وحی ترجمان سے بیان فرمائی. واہ. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. پلیز. یہ ویسے تو بڑی خطرناک ہے, لیکن میں آپ کے توسل سے کہہ رہا ہوں, میرا دل دھڑکا رہے ہیں. ہاں, وہ اس لیے کہ دنیا میں اس پہلو کے اوپر بات کرنا بڑا جرم ہے. اچھا وہ کیا؟ کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہیں. ہاں ٹھیک. تو ساس کی کوئی تعریف نہیں کرتا. ہاں خوش دامن ہے نا, خوش دامن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساس کے اوصاف بیان ماں کا درجہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساس کے فضائل بیان کر رہے ہیں, ایسا ہی, اور بتا رہے ہیں یہ صدق و صفا, جود و سخا اور وفاداری کی وجہ سے اتنی عظیم ہے کہ میں ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہوں. اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی نے حور العین کو دیکھنا ہے تو وہ ان کی زیارت کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وصال کر جاتا تھا تو اس کی کیفیت اور دوسروں کی تالیف قلبی کے حساب سے عمل مبارک فرماتے تھے. ٹھیک. جب جنازے میں تشریف لے جاتے تو پہلے پوچھ لیتے مقروض تو نہیں, مقروض ہوتا تو نماز جنازہ نہ پڑھاتے, ٹھیک. اور اگر صحابہ کو دشمن ہوتا تو ویسے ہی نہیں پڑھاتے تھے.
لیکن کئی بندوں کے ساتھ آپ ایسی شفقت فرماتے کہ ان کو لحد میں اتارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے جاتے تھے. اچھا 5 شخصیات کے بارے میں جی, ان میں پہلی شخصیت مردوں میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ عظیم شخص ہیں جن کی وفات پہ اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا, انصاریوں میں سردار. جی. اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان فاطمہ بنت اسد, اللہ میری ماں کے بعد میری ماں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین فرمائی تو یہ جملے فرمایا مولا میں تجھے اپنے وسیلے سے اور اپنے سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ان کی قبر کھلی فرما دے. اللہ نبی جی کا و نبی الانبیاء من قبل, یہ آپ نے بتایا کہ فوت شدہ کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے. اللہ. تیسرے نمبر پہ سیدہ ام رومان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت عبداللہ بن ذوالجبادین اور ذوالبجادین, ہاں 2 چادروں والے, 2 چادروں والے. اور 5ویں نمبر پر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ اس سے یہ بھی پتہ چلا, ویسے ترتیب کے اعتبار سے تو حضرت سیدہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سب سے پہلے نمبر. جی, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ہمارے ہاں جو مسائل میں ایسے اختلاف بنا ہوا ہے کہ جب بیوی فوت ہو جائے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, تو یہ واقعہ بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر شریف کے اندر رکھا. اس سے فقہاء نے صرف یہ بات بیان کی کہ اس کے جسم پہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, یہ سارا کچھ اس نے ساری زندگی دی آپ کو, اور اب یہ کون سا حکم آ گیا کہ آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے, اس کو قبر میں نہیں اتار سکتے. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کی تدفین فرماتے اور اس کے بعد اس کے لیے دعا فرماتے تھے مولا اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے پانی کپڑے کو میل کچیل سے پاک کر دیتا ہے, اور اس کو اور اس کے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب کی دوری آپس میں. اللہ اکبر. ناظرین کرام بس کیا عرض کریں, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے, اور ظاہر بہت حسین گفتگو اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں کی بھی ماں ہیں, یعنی جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی ماں ہیں, تو ذرا سوچئے کل جب بروز محشر وہ انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گی اور ہم ان سے عرض کریں گے ہم نے آپ کا ذکر کیا تھا, کرم فرما دیجئے, تو جو ماؤں کی ماں ہیں یقیناً کرم کریں گی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے کتاب الشفا کی جانب, کہ بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا. بہت سے لوگ قرآن کو بھول جایا کرتے ہیں, ذرا اس وظیفے کو سن لیں کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 6 روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن یاد ہو جاتا ہے. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون کا حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. ملک کے ممتاز اور سینئر شناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کروائیں گے. جاتے جاتے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے, امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے کہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام رومان ہے زوجہ صدیق کی, ام رومان ہے زوجہ صدیق کی, ان کی شان کرامت کی کیا بات ہے, ان کو ایمان کی مل گئی روشنی, ان کو ایمان کی مل گئی روشنی, ان کے شرف و فضیلت کی کیا بات ہے, دین حق کے لیے ہر مصیبت سہی, شکوہ آیا زبان پر نہ لیکن
کبھی شکوہ آیا زبان پر نہ لیکن کبھی پیارے آقا سے جن کو دعائیں ملی پیارے آقا سے جن کو دعائیں ملی فیض یاب رسالت کی کیا بات ہے ان کا اونچا خدا نے کیا ہے نشان ان کا اونچا خدا نے کیا ہے نشان ان کو رب سے ملی تھی کئی خوبیاں حضرت عائشہ کی ہیں وہ والدہ ان کی ہر اعلی نسبت کی کیا بات ہے ان کی ہر اعلی نسبت کی کیا بات ہے اپنے شوہر کا فرمان جو بھی سنا اس کو مانا عمل اس پہ فوراً کیا اس کو مانا عمل اس پہ فوراً کیا جس کے مرقد کا روشن نبی نے کیا جس کے مرقد کو روشن نبی نے کیا ساجد اس کی سعادت کی کیا بات ہے